السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 دسمبر 2021 28 ربیع الثانی ہفتے کے دن ابھی دن طلوع بھی نہیں ہوا تھا، رات کے آخری پہر میں یا اس سے بھی کچھ پہلے اچانک یہ غم انگیز خبر ملی کہ ہمارے محترم اور بزرگ ساتھی مولانا عبدالحمید اظہری اپنے مالک حقیقی کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ ایک مختصر سی علالت کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو یقیناً اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ مولانا عبدالحمید اظہری کے نام سے تو بہت عرصے سے واقفیت تھی اور کبھی کبھی مختلف پروگراموں میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس عاجز کا ان سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہو گیا تھا، اور دن بدن میرے دل میں ان کی قدر بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، اور شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں بھی ان کا حسن ظن دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ مالیگاؤں کا جو بم بلاسٹ کا کیس تھا، اس وقت مولانا عبدالحمید اظہری کا جو کردار علم میں آیا، ان کی غیرت و حمیت اور ان کی جرأت مندی، ان کی جرأت اور حوصلہ مندی، جس کی خبریں جب مجھ تک پہنچیں اور تفصیلات میرے علم میں آئیں تو میرے دل میں ان کی قدر بہت بڑھ گئی، اور میں خاص طور پر مالیگاؤں کا ایک سفر کر کے ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ اس نشست میں جو گفتگو ان سے ہوئی، اس نے واقعی میرے دل کو ان سے بہت مناسبت پیدا کر دی۔ میرا احساس ہے، اور خدا کرے کہ یہ غلط ہو، کہ ہم اس وقت جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں اس میں حکمت، مصلحت اور دانش مندی اور سمجھداری کے ساتھ عزم و حوصلے، جرأت، بہادری اور شجاعت اور ظالم و جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت، یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن سے قوم کو ان اوصاف کی توقع ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات اور حوادث کی وجہ سے وہ توقع تازہ ہوتی رہتی ہے۔ مولانا اظہری کو میں نے دیکھا اور ان کے کچھ واقعات و تجربات خود ان کی زبانی بھی سنے، اور بعد میں پھر کئی سال سے جو ان کے ساتھ میرا اشتراک عمل تھا، خاص طور پر اس کوشش میں کہ اس ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کو بچانے کی کوشش اکیلے مسلمان نہ کریں، مسلمان اس کی قیادت ضرور کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ مظلوموں کو، جن کو موجودہ صورتحال سے
تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کو مجتمع کرنے کی کوشش کریں، ان سب کو ساتھ لے کر انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی اجتماعی اور مشترکہ کوشش کریں۔ اس کوشش کے سلسلے میں مولانا عبدالحمید اظہری کو بڑا شرح صدر ہو گیا تھا، اور وہ بہت سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ اپنے بڑھاپے، اپنی کمزوری کے باوجود 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن وہ بہت متحرک رہتے تھے۔ بار بار اس جدوجہد کے مختلف مرحلوں میں، پروگراموں میں میرا ان کا ساتھ ہوتا تھا، کبھی کبھی ایک ساتھ قیام بھی ہوتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی سلسلے کا ایک بہت بڑا جلسہ اٹاوہ میں ہوا، وہ وہاں بھی تشریف لائے، وہاں بھی ہماری ان کی طویل گفتگو رہی۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 2 روزہ اجلاس کانپور میں ہوا، اس میں بھی وہ موجود تھے، وہاں بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال یہ بالکل کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اچانک اس طرح داغ مفارقت دے جائیں گے، مگر بہرحال ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ اپنا مقرر شدہ وقت پورا کر کے اپنے مالک حقیقی کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور بشری تقاضے سے جو بھی لغزشیں ان سے زندگی میں سرزد ہوئی ہوں ان سب کو معاف فرمائے، سیئات کو حسنات سے بدل دے اور ان کو صالحین کے زمرے میں شامل کر لے۔ اس موقع پر میں ان کے اولادوں، ان کے اہل خانہ اور جو بھی ان کے اعزاء و اقارب اور متعلقین ہیں، ان سب کی خدمت میں تعزیت کا پیغام بھیجتا ہوں۔ میں اس وقت ایک سفر میں ہوں اور یہ خبر مجھے سفر کے دوران ہی ملی۔ جو حضرات میری یہ معروضات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا مرحوم کے لیے دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔